کو حیرت ہو رہی. اچھا اس سے بڑا واقعہ کہ اب رسول کی امداد کو جانا ہے. دیکھیے عجیب واقعہ ہے. وہاں علم لے کے رسول انتظار کر رہے ہیں, جانا ہے. اب کیا ہو, جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے چاہتے ہیں چلیں, قمر رکاب پکڑ لی, مولا ہم بھی. کہا اچھا چل, پکڑ لے رکاب کو پکڑا اور آنکھوں کو بند کیا تو قمر کہتے ہیں کہ مجھے جھٹکا سا محسوس ہوا. علی کی آواز آئی آنکھیں کھولو. اب آنکھیں کھولا تو دیکھتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں. رسول کی زیارت ہو رہی ہے, جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں. اب یہاں پہ مجھے نہیں ملتا کہ یہ کون سا اعجاز تھا. آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی, لیکن غور کریں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ یہ کام تھا مولا کائنات علی ابن ابو طالب, اس علی کا جو ابو تراب ہے. جب تراب کو حکم دیا تو اس نے اپنے کو لپیٹ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے دوسری رکاب میں پیر پہنچنے تک قرآن ختم کر لے, تو اگر لمحوں میں خیبر پہنچے تو کیا تحریک. تو بستر رسالت پہ سونے کی جو عادت تھی. اور ایک جملہ اور کل کی مجلس سے اتصال, حدیث قصہ شریف کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ پشت پہ آئے اور رسول نے سجدے کو طول لیا. 70 مرتبہ کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. میں نے غور کیا کہ رسول یہ تو چاہتے رہے ہوں گے کہ اٹھ جائے, لیکن جبریل نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا جب تک خود سے نہ اترے حسین تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا. کہنے والے نے یہ کہا, جب تحقیق کی تو ایک بات سامنے آئی کہ رسول کا سر تو سجدے میں تھا, زبان پہ تو سبحان رب الاعلی و بحمدہ تھا, لیکن دل میں حسین تھا. دیکھیے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, بڑی باریکی, کہ دل میں حسین تھا. عبادت خدا کی, سجدہ خدا کا, دل میں حسین. اگر آپ کہیں گے حسین دل میں نہیں تھا تو اٹھ جاتے. اس کا مطلب لسان پہ خدا کا نام اور دل میں حسین. جب حسین دل میں ہو اور سجدہ الہی میں ہو اور رسول کی نماز نہ خراب ہو, اگر ہم دل میں حسین رکھ کے نماز پڑھیں تو میں نے کہا ہے میرے پروردگار, یہ آپ کے سجدے میں دل میں حسین کا یاد کر رہے. کہا نادان, یہی حسین تو ہے جو اس سجدے کو بچائے گا. یہی حسین ہے جو اس سجدے کو بچائے گا. اور یقیناً صرف حسین ہی نے نہیں, یہ پورے جو سلسلہ ہے محمد کا, اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد, اللہم صلی اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آج حضور سرور کائنات کی آج دو محمد کی شہادت کی تاریخ. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دونوں محمد کو زہر دیا گیا. زہر دینے والی دونوں خاتون. کیسے زہر دیا, کیوں زہر دیا؟ بس میں 2 جملے کہوں گا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو حالت روزہ میں زہر دیا گیا, کلیجے کے 72 ٹکڑے, ذاکر اول نے بھی پڑھا, تشت تیزا میں گرے. لیکن ایک جملہ میں مقاتل کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب وہ ٹکڑے امام حسین لے کے رکھ رہے اسی اسنا میں شہزادی زینب آنے حجرے کا دروازہ کھولا, امام حسین الاسلام نے وہ تشت جو تھا اس کو اٹھایا اور جلدی سے چھپانے لگے. میں نے کہا آقا آج لیکن کل کربلا کے میدان میں زینب لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھے گی, خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم والے. بڑے اختصار کے ساتھ حسن سبز قبا کی شہادت, لیکن ہمیں اتنا غم نہیں ہے, اس لیے کہ
میں کہوں گا آقا آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی آپ شہید ہوئے کم سے کم آپ نے وصیتیں کی آپ کو غسل و کفن دیا بھائی موجود تھا جنازے میں رکھا گیا وصیت کے مطابق جنازہ نانا کے قبر کی جانب روضہ رسول کی طرف لے جایا گیا جنازہ اور ادھر شہادت کی شب جو وصیتیں ہوئی ہیں خدا کی قسم ایک ایک کو امام حسن نے امام حسین کے سپرد ساری وصیتیں کی اور یہ بھی کہا کہ میرے جنازے کو نانا کے پہلو میری قبر نانا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا اور اگر کوئی اعتراض کرے گا انکار کرے گا تو تلوار کا استعمال مت کرے گا یہ وصیت جب جنازہ نکلا ہے اور جنازے میں تیر کی بارش ہوئی بارش 7 تیر اس جنازے کو گزر کر جسم اقدس میں پیوست ہو عباس بھی موجود تھے علی اکبر بھی موجود تھے لیکن حسن کی وصیت تلواریں حائل تھی لیکن قبضہ شمشیر سے ہاتھ نہیں گیا کسی کا کیا مجاز تھی کہ نہ بے دفن ہونے دیتے لیکن امام حسن کی وصیت کے مطابق جنازہ واپس آیا عزادارو یہ دنیا کا پہلا جنازہ دفن ہونے کے لیے نکلا ہے واپس بھی گھر میں آیا ہے واپس نہیں آیا کرتا ہدایت کا سب سے بڑا جملہ ہے واپس آیا ہے تو امام حسین نے جسم سے تیروں کو نکالا واپس پھر جنازے کو لے کے چلے قبر میں ماں کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا میں کہوں گا آقا خوش نصیب حسین نے آپ کو سپرد خاک کیا ارے کل حسین کو خدا آپ کو کسی غم میں نہ اولائے سوائے غم آل محمد کا 2 جملے اور سنے جہاں بھی حسین موجود تھے ایک اور شہادت ہے وہ شہادت کیسی ہے کہ دروازے پہ دخل الباب ہو رہا ہے سیدہ کہتی ہے کہ اے آنے والے ابھی چلا جا دخل الباب ہوا کون ہے کہا ایک حاجت مند ہے کہا ابھی چلا جا اے سیدہ اس در سے کوئی حاجت مند واپس نہیں گیا اس در سے کوئی حاجت مند واپس نہیں گیا سیدہ نے کہا تھوڑی دیر بعد آ جانا تھوڑی دیر گزری پھر آیا اسی اثنا میں جناب رسول خدا کی آنکھ کھلی سیدہ کی آنکھوں میں اشک دیکھا کہا بیٹی پارے جگر بزت منی کیا ہوا کیوں مضرور ہو کہا بابا جان نہ جانے کون ہے جو بار بار دروازے پہ دخل دل لرز رہا ہے کہا اے سیدہ یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں لیتا اے سیدہ یہ وہ ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں لیتا یہ ملک الموت سے اجازت ہو سیدہ نے اجازت دی ملک الموت آیا کس طرح سے روح قبض انسری سے پرواز ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا کہوں گا کہ مولا کائنات نے غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھی دفن کیا لیکن آج آپ نے یہاں پہ کس طرح سے غسل دیا حسین کو کوئی غسل دینے والا